ہم تو 70 سال سے یہی کچھ دیکھ رہے ہیں. 1953 میں پہلا فیصلہ آیا تھا نظریہ ضرورت کے تحت. اور نظریہ ضرورت کیا صرف ڈکٹیٹروں کے لیے ہے بھائی؟ اگر مان لیا کہ نظریہ ضرورت ہے کوئی چیز، تو کبھی کسی وزیر اعظم کے لیے بھی کبھی نظریہ ضرورت استعمال ہو جاتا کہ صرف ڈکٹیٹروں کے لیے نظریہ ضرورت استعمال ہوتا رہا ہے. اور پاکستان کے 70 سالوں سے ہم یہی تماشا دیکھ رہے ہیں، بار بار یہی تماشا دیکھ رہے ہیں. بار بار الیکٹڈ گورنمنٹس کو کیک آؤٹ کیا جاتا ہے، اور بار بار عدلیہ جو وہ ایک دھکا اور دیتی ہے ان وزیر اعظموں کو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میں عدلیہ کی بات نہیں کر رہا، میں ان ججز کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یہ کردار ادا کیا ہے، اور آج بھی کچھ نہیں بدلا، آج بھی وہی کردار ادا کر رہے ہیں. اور آج مجھے بتائیں کہ یہ جو 3 ججز کا جو بینچ ہے، یہ ان 4 ججز کے بینچ کے فیصلے کو مان ہی نہیں رہا. اور جسے یہ فیصلہ کہتے ہیں، یہ فیصلہ نہیں ہے. اور یہ خود جج صاحبان کی زبان میں ون مین شو ہے یہ. اور اس کیس کا فیصلہ جو ہے وہ 4 ججز کی طرف سے پہلے ہی آ چکا ہے. تو پھر ایک شخص کو کیسے اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ وزیر اعظم بھی بن جائے، یعنی چیف جسٹس پاکستان کا وزیر اعظم بھی بن جائے، وزیر دفاع بھی بن جائے، وزیر داخلہ بھی بن جائے، چیف الیکشن کمیشنر بھی بن جائے، اور پارلیمنٹ بھی بن جائے، سب کچھ بن جائے، وہ حکومت بھی بن جائے. تو ایک یعنی اس ریاست کو مفلوج کر کے ایک لاڈلے کے عشق میں یہ سب کچھ کر دیا جائے، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا جائے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے. اور ہم تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دردناک صورتحال ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اور یہ میری بنائی صورتحال نہیں ہے، آپ لوگوں کی بنائی نے پچھلے 70 سالوں سے ان لوگوں کی بنائی صورتحال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ججز کا فیصلہ جو ہے، ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ان کا ریفرنس دائر کیا جانا چاہیے.